علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے مستقبل سے مایوس ہو گئے، نہ صرف مایوس ہو گئے بلکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کر کے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نہ کار وسطہ نظر آ رہا ہے، نہ کار بچتا نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ معاملہ کیا ہوا اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ہی اب نہ صرف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی بلکہ ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جانے کا آغاز ہو گیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ 2 حکومتی فیصلے ایسے ہیں جو سامنے آئے، اور ان فیصلوں کے سامنے آنے کے بعد خود حکومتی وزراء کے لیے، یعنی جنہوں نے سامنے آ کر میڈیا پر آ کر میرے اور آپ کے سامنے آ کر ان فیصلوں کا دفاع کرنا ہے، وہ بھی اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر ان کو اس بات کا اظہار کرنا بھی پڑ جائے پبلکلی تو پھر وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ فیصلے تو غلط ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں یہاں سے اب آگے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو فیصلے گورنمنٹ نے کیے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہی اٹھانا پڑے گی یقینی طور پر، کیونکہ خود جب وہ کنٹینر پر سوار تھے تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی ہائی مورل گراؤنڈز کو طے کر لیا تھا جہاں پر اب ان کا خود اس کے لیے کمپیٹیبل ہونا، وہاں تک پہنچنا، اس لیول آف ایکسیلنس کو میٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ گلیں ہی اڈیاں ود چد کیتیاں سن کے پیچھے ہٹنا مشکل ہو گیا۔ یہی صورتحال اب عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ فیصلے انہوں نے کر لیے، جب ماضی میں تھے، جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، جب کنٹینر تھا تو ہر ایک فیصلے پر اعتراض ہوتے تھے، اب ان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ تازہ ترین فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں، نیب کے اندر نیب راولپنڈی کے اندر ایک تعیناتی ہوئی ہے ریسنٹلی، اور وہ تعیناتی ہوئی ہے پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر، پروسیکیوٹر جنرل نیب راولپنڈی کے عہدے پر، اور اس عہدے پر جس شخصیت کو تعینات کیا گیا ہے، جو مقرر کیا گیا ہے بڑی اچھی تنخواہ، مراعات اور دیگر تمام چیزوں پر، وہ ہیں جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب کے حقیقی بھائی جناب فیصل چودھری صاحب کو۔ اب یہ جو تقرری ہے اپنے اندر ہی ایک بہت بڑا کویسچن مارک لے کے آتی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جس سے میں نے آپ کو بتایا کنٹینر جب تھا، جب کنٹینر حضور سلامت تھے، تب اس بات کی تقریر ہوتی کہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ پر۔ سرکاری عہدے کو، جو بندہ سرکار کے عہدے پر فائز ہے، اسے اپنے پبلک آفس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کچھ ایسی تقرریاں نہیں کرنی چاہیے جہاں سے اس بات کا پتہ چلے کہ آپ ہی کے خاندان کے کسی شخص کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب جناب یہ فائدہ ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی چونکہ حکومت کے ترجمان ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اطلاعات و نشریات کا قلمدان ان کے پاس، عمران خان صاحب کے بہت پیارے ہیں، عمران خان صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کی طرف سے جو بات سامنے آتی ہے اس کو ان کو میڈیا کو شیئر کرنا ہے، اور میڈیا کے ساتھ ان کی اپنی ویسے چھیڑخانی اچھی خاصی ہے جو چلتی رہتی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جو بھی کارروائی ہوتی ہے اپوزیشن کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، JUIF کے خلاف، کسی بھی جماعت کے خلاف، یا جماعت کے کسی بھی رہنما کے خلاف جو کرپشن کا ایک تومار باندھا ہوا ہے، جو ایک بیانیہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہے جناب فواد چودھری صاحب کی۔ وہ آتے ہیں PID کے جو پریس کانفرنس روم ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، جو بھی XYZ جو بھی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے جو بھی کرپشن کیسز ہیں ان کو نہ صرف سامنے لے کے آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، ماتوب کرتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں، یوزر پر کہتے ہیں، ہر ایک قسم کا وہ بیانیہ اس حوالے سے اپنی جو ان کی پارٹی کا نیریٹو ہے اس کو تشکیل دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ان کے بھائی انہی کے الزامات کو درست ثابت کرنے کے لیے نہ صرف نیب کورٹس میں پیش ہوں گے بلکہ نیب کی ریپرزنٹیشن کریں گے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے ایسا جس کو حکومتی وزراء کی طرف سے دفاع کرنا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہی صورتحال ہوئی شبلی فراز صاحب کے ساتھ، جو پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے، آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری اس کے پاس ہے، اور نہ صرف منسٹری ان کے پاس ہے بلکہ انہوں نے پھڈا بھی چلایا ہوا ہے ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ خیر وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ شبلی فراز صاحب جاتے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو میں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جناب آپ تو بڑا شور مچاتے تھے کہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ایک عہدے پر رہتے ہوئے خاندان کے کسی فرد کو کوئی اور دوسرا عہدہ نہیں ملنا چاہیے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس سے جو پورا سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک
نکل آتا ہے تو اس پر شبلی فراز صاحب پہلے تو 2 منٹ خاموش رہے, سر جھکا کے بیٹھ رہے. آخر کار انہوں نے اینکر سے کہا کہ جناب بات آپ کی ٹھیک ہے, فواد چودھری کو اپنے بھائی کو یہاں پر تعینات نہیں کرانا چاہیے تھا, لیکن اب اگر وہ تعینات ہو گیا ہے تو میں کابینہ کے اندر یا وزیر اعظم سے جب بھی میری ملاقات ہوگی میں اس معاملے کو ضرور ان کے سامنے اٹھاؤں گا کہ یہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ کم از کم ہماری حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری حکومت کو بالکل صاف اور شفاف انداز میں کام کرنا چاہیے تھا. ہم اپوزیشن پر تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن اب اگر ہم انہی فٹ سٹیپس پہ چلیں گے جو اپوزیشن کے فٹ سٹیپس تھے تو پھر لوگوں میں ان میں اور ہم میں فرق تلاش کرنا اب بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. بات شبلی صاحب کی بالکل ٹھیک تھی, لیکن جو فیصلے ہیں وہ کیا اس طرح حکومت میں کیے جا سکتے ہیں؟ کیا حکومت کے اندر جو بھی فیصلے ہیں وہ بلا سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کیے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اگر کیے جائیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے, اور جب سوال اٹھیں گے تو پھر ان سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا. دوسرا اہم فیصلہ جو حکومت کی طرف سے کیا گیا معاملہ ہے توشہ خانہ, یعنی وہ تحائف جو حکومت کو ملتے ہیں جب حکومتی عہدیدار, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, وزراء جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی حکومتیں صدر کو تحفہ دیتا ہے, وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے, وزیر کو تحفہ دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروٹوکول لیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر ان تحفوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. یہاں پر آ کے وہ تحفے جمع کرا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اندراج کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی ایک پالیسی ہے کہ کوئی وزیر, صدر, وزیر اعظم اگر ان تحفوں کو اپنے پاس, ان تحائف کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کی پالیسی ہے کہ اتنے % پیسے انہوں نے ادا کرنے ہیں اور تحفہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے. ماضی کے اندر آپ کو میں تھوڑا سا ذکر کر دوں, ماضی کے اندر نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب سمیت تمام ایسے وزرائے اعظم گزرے ہیں جن کے اوپر یہ جو تحائف ہیں ان کو کم قیمت پر وصول کرنے پر یا قیمت ادا کیے بغیر ہی اپنے پاس رکھنے پر ریفرنسز اس وقت بھی نیب کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم بھی جاتے ہیں مختلف جگہوں پر دوروں پر اور ان کو وہاں سے کچھ تحائف بھی ملتے ہیں, اور وہ تحائف جب یہاں پہ ملتے ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا, ان سے ڈیٹیل مانگی گئی کہ جناب ان تحائف کی ڈیٹیلز دیں, تو حکومت نے وہ ڈیٹیلز دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا. انہوں نے کہا جناب ہم تو ایسی کوئی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیز ہے, یہ قومی وقار کے منافی ہے, یہ کوئی جسے سفارتی سطح پر تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. مختلف ممالک اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں, مختلف قسم کے انہوں نے جواز تلاش کیے اور اس کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا, جبکہ خود جب کنٹینر سرکار پر حضور جناب عمران خان صاحب کوڑنش بجا لایا کرتے تھے, یوں فرشی سلام کیا کرتے تھے, لوگوں کو بھاشن دیا کرتے تھے, اس وقت یہ کہتے تھے یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یہ گاڑیاں تمہارے باپ کی تھیں جو تم لے کے چلے گئے. اس قسم کی تقریریں آپ ریکارڈ چیک کر لیں, یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو ان کی ایسی بے شمار کلپس مل جائیں گے جس کے اندر انہوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. لیکن اب جب پوچھا جاتا ہے تو پھر خاموشی, پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں جناب ایسی کون سی چیز ہے, اور خاص طور پر دورہ سعودی عرب کے اندر جو تحائف ملے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ پرویز مشرف صاحب جب صدر تھے پاکستان کے, آرمی چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, وہ گئے دورہ سعودی عرب میں, تو وہاں پر اس وقت کے جو سعودی فرما روا تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی شاہ عبداللہ کے ساتھ. تو باتوں کے اندر پرویز مشرف صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر ان دی لائن آف فائر کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں نے تو ان سے گفتگو میں کہہ دیا کہ جناب میرا تو پاکستان کے اندر اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی نہیں ہے, میں تو سرکاری گھر آرمی ہاؤس میں رہتا ہوں اور اس قسم کی چیزیں. تو اس بات انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی رہائش کا واپس آ گیا, تو آدھی رات کو میرے پاس لوگ آ گئے سعودی گورنمنٹ کے, اور سعودی گورنمنٹ کے لوگ آ گئے, ان کے بینکنگ حکام آ گئے. انہوں نے کہا جناب آپ کا اکاؤنٹ کھولنا ہے. انہوں نے کہا جی اکاؤنٹ کیوں کھولنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کا اکاؤنٹ کھولنا ہے کیونکہ سعودی جو فرما روا ہیں انہوں نے آپ کو کچھ پرسنلی کوئی چیز دینی ہے جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں جائے گی. تو آدھی رات کو پرویز مشرف صاحب کو سوئے ہوئے اٹھا کر سعودی جو شاہ ہیں انہوں نے پرویز مشرف صاحب کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس کے اندر ملینز آف ڈالرز, جس کا انہوں نے بتایا تھا پتہ نہیں 200 ملین کے 250 ملین ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے, جس کے بعد انہوں نے چک شہزاد کے اندر اپنا گھر بنایا. اللہ کی قدرت ہے کہ گھر بنا لیا, لیکن وہاں پہ ابھی تک رہنا نصیب نہیں ہے. سعودی عرب میں مقیم ہے اور یہاں پہ گھر خالی پڑا ہوا ہے. خیر, جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے ایک ٹاک شو کے اندر جو پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران ہیں, مثال کے طور پر اون صاحب ہیں اور علی نواز اوان صاحب ہیں اور دیگر وزراء ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات آپ کی ٹھیک ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن ہم اب کوئی راستہ بنائیں گے جس کے ذریعے ہم یہ تفصیل دے سکیں. تو سوال تو بنتا ہے نا جناب کہ
انہوں نے کہا ہم آپ کے اس سوال کو، اس موقف کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ ہمیں تفصیل دینی چاہیے، اگر ہم تفصیل چھپائیں گے تو ہمارے اوپر اعتراضات اٹھیں گے، لیکن ہم یہ تفصیل دے نہیں سکتے کیونکہ یہ تفصیل دینے کے لیے ہمیں کچھ قانون کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی۔ پتہ نہیں یہ کون سا قانون ہے جس کے اندر ان کو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ خیر، جو فیصلے ہیں وہ جو کیے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ نا مجھے رضی صاحب، رضی دادا جو مشہور ہے رضی دادا کے نام سے، ان کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لے گا۔ بات ان کی خاصی مجھے ریلیونٹ لگتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس کے حوالے سے کی، لیکن یہاں پر میں اس کو ٹھوک ضرور سکتا ہوں۔ خیر، یہ معاملات ہیں جب آپ ایسے فیصلے کریں گے جن کو آپ نہ صرف خود اون بھی نہیں کر سکیں گے، ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس کے یہی نتائج نکلیں گے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر جس سے میں نے آپ سے اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سر اس وقت ہیں شدید مشکل میں، اور ان کی مشکلات ہیں دو وجوہات سے۔ ایک، جو پی ڈی ایم کے ذریعے وہ جو آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہ رہے تھے، پی ڈی ایم اس سمت میں چلتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی، آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی موجودہ پی ڈی ایم۔ اور دوسرا، اس پی ڈی ایم کے اندر، اپنی اس پولیٹکس کے اندر انہوں نے اپنا اتنا کچھ انویسٹ کر دیا ہے کہ خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ آپ نے انویسٹمنٹ تو کر دی، یعنی پولیٹیکل انویسٹمنٹ آپ نے کر دی، لیکن اس کا ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی نکل گئی، اے این پی نکل گئی، اور پھر سارا دار و مدار آ گیا مسلم لیگ نون پر، اور اب مسلم لیگ نون بھی اپنا دامن جھاڑ رہی ہے، جھاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، فاصلہ اختیار کر رہی ہے، اور وہ تمام معاملات جو ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نون لیگ کے ساتھ طے کیے تھے، اس میں کسی سمت پر ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تازہ ترین معاملہ تھا یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے انتخابی اصلاحات پر، اور اس جب وہ اجلاس ہوا، اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی زیر سربراہی، اور وہاں پر رانا تنویر صاحب، جاوید عباسی صاحب نے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی، اور طے پایا کہ جناب یہ کمیٹی بنے گی اور اس کے لیے ریزولوشن پیش کی جائے گی نیشنل اسمبلی کے سیشن میں، اور پھر اسپیکر اس ریزولوشن کی بیس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس میں جے یو آئی کی ایک خاتون رکن اس اجلاس میں موجود تھیں، جس کے بارے میں جے یو آئی کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمیں ان خاتون رکن کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ اس حوالے سے یہاں پر کوئی بات چیت جاری ہے، وہ کسی اور کام کے لیے اسپیکر آفس گئی تھیں۔ خیر، اس صورتحال پر مولانا صاحب نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا، اور ان کو فون کر کے یہ کہا کہ جناب اگر ہم نے حکومت کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو پھر ہم نے جو 3 سال کی جدوجہد کی، اس جدوجہد کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آبجیکٹیو کو سیٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو انہوں نے شدید برا بھلا بھی کہا، ان کو برا بھلا کہنے سے مراد ہے ان کو سنائی کہ جناب مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ خیر، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں اس بارے میں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کروں گا۔ دوسرا موقف تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 27 سپٹمبر کو اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس ہونا تھا، ایک تقریب منعقد ہونی تھی، اور جے یو آئی اس کی ہوسٹ تھی، اور عین وقت پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جناب ہم اپنے تنظیمی اجلاسوں میں مصروف ہیں، لہٰذا ہم اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے جے یو آئی اور بڑھ گئی۔ جے یو آئی کے ایک لیڈر ہیں جناب کامران مرتضیٰ کامران صاحب، جو سینیٹر بھی ہیں، کل وہ ایک ٹاک شو میں آئے اور ان کا یہ کہنا تھا، اور بڑا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جناب مسلم لیگ نون نے ہمیں ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے ہمیں اب نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے آنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، انہوں نے اپنے کسی نہ کسی جگہ پر جو بھی انہوں نے رابطے کرنے تھے، جو بھی معاملات سیٹ کرنے تھے، انہوں نے سیٹ کر لیے، ہمیں استعمال کر لیا۔ اب مسلم لیگ نون ہے، یہ بھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی اپنی فٹنگ کر رہی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی ایجنڈا سیٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر جو پی ڈی ایم ہے اور خاص طور پہ جے یو آئی ہے، اس کا کندھا استعمال کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو کندھا استعمال کرنے کی روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ 2 پارٹیاں چلی گئی ہیں، اگر کسی اور نے جانا ہے وہ بھی چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس سمت آگے بڑھنا ہے۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا اسی پروگرام کے اندر کہ جناب یہ جو ابھی جے یو آئی کی اس وقت مولانا صاحب کی جو پوزیشن ہے، خود پارٹی کے اندر اس حوالے سے اب بات ہونا شروع، میں مولانا صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے نہیں، مولانا صاحب کی جو پالیٹکس ہے جو انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کی ہے، اس کے اوپر اب بات ہونا شروع ہوگی کہ جناب کیا ہمیں اتنا زیادہ آگے بڑھ کر ان 2 جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر اتنا زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ اور مولانا صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہیں، بلکہ وہ شاید اس پر مایوس ہو چکے ہیں، اور مایوس ہونے کے بعد اب انہوں نے کوئی اگلا لاہ عمل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جے یو آئی کے کچھ ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب اب
اشارہ دیا انہوں نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم سے مایوس ہو گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر چونکہ افغانستان کی صورتحال بدلنا شروع ہو گئی ہے تو وہ ایک مرتبہ پھر یہ جو ایم ایم اے ہے اس کی ریوائول کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا جائے. دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.